معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیارے اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں۔ اگر آپ تیارے اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 9، مارچ کے فسادات، راولپنڈی اور ملحقہ دیہی علاقے۔ سب ہیڈنگ، اللہ اللہ یا مکمل کلمہ۔ انٹرویو کے بعد میں نے رنجیت سنگھ بھسین سے اس بات کی وضاحت کی درخواست کی کہ آپ اور دیگر سکھوں کو صرف اللہ اللہ کرنے یا مکمل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پر مجبور کیا گیا، تو انہوں نے انتہائی وثوق سے کہا کہ حملہ آور صرف سکھوں سے اللہ پڑھوانا چاہتے تھے۔ کئی محققین یہ سمجھتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں مسلمانوں کو بسا اوقات اسلام کی بنیادی تعلیمات تک سے آگاہی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ حملہ آوروں کو مکمل یقین نہیں تھا کہ آیا لاشوں کو نظر آتش کیا جائے یا نہیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسی صورتحال میں مناسب اسلامی طریقہ کیسے اختیار کیا جائے۔ سب ہیڈنگ، چوائے خالصہ کے فسادات۔ دوسرا گاؤں جس کا ہم نے دورہ کیا وہ چوائے خالصہ تھا۔ ہم نے وہاں ان مسلمانوں کے انٹرویو کیے جو 1947 میں زندہ تھے۔ سب ہیڈنگ، سید نذیر حسین شاہ۔ چوائے خالصہ 1947 میں 3000 نفوس پر مشتمل ایک خوشحال گاؤں تھا۔ راولپنڈی کے دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی مسلمان غریب جبکہ ہندو اور سکھ امیر تھے اور کاروبار پر ان کا کنٹرول تھا۔ یہاں ہندوؤں اور سکھوں کی تعداد تقریباً یکساں تھی۔ ان میں سے کچھ اہم سول اور فوجی عہدوں پر بھی فائز تھے، اگرچہ ہم ایک دوسرے کے گھروں میں عموماً نہیں جاتے تھے، لیکن کچھ غیر مسلم گھرانوں کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات تھے۔ غیر مسلم، بالخصوص ہندو، محرم کا بہت احترام کرتے تھے۔ ہندو اور سکھ اپنے مقدس ایام نہایت جوش و جذبے سے مناتے تھے۔ مجھے بالخصوص رام لیلا کا تہوار یاد ہے جس میں ہم بھی شرکت کرتے تھے۔ چوائے خالصہ ایک پرامن گاؤں تھا۔ میں مارچ 1947 میں انگریز فوج میں تھا۔ میں آپ کو جو تفصیل بتا رہا ہوں یہ میری بیوی اور بھائیوں نے مجھے بتائی۔ حملہ آور چوائے خالصہ کے ارد گرد کے دیہات کے رہنے والے تھے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر ٹھاکر داس پوری ایک صوفی منش انسان تھے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی عزت نہ کرتا ہو۔ وہ تمام شاگردوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے۔ وہ کسی تعصب کے بغیر ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ بدقسمتی سے حملہ آوروں نے ان کے ساتھ بھی ظالمانہ سلوک کیا، تاہم انہیں ایک مسلمان استاد ماسٹر شیر زمان نے بچا لیا اور بعد ازاں ٹھاکر داس پوری بحفاظت ہندوستان جانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب گڑبڑ شروع ہوئی تو ہندو اور سکھ دکانداروں نے اپنے کنبوں کو اونچی عمارتوں میں جمع کر لیا۔ بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیا گیا یا آگ میں پھینک دیا گیا۔ جنہوں نے ایسا نہ کیا انہیں حملہ آوروں نے مار ڈالا۔ ایک یا دو ہندو یا سکھ گھرانے مسلمان ہو گئے۔ وہ قریبی گاؤں خان اڈا میں رہتے تھے۔ حملہ کرنے والے مسلمان وحشی قسم کے لوگ تھے۔ وہ صرف غیر مسلموں کی دولت ہتھیانا چاہتے تھے۔ ان کا اسلام کی نیکوکاری اور رحم دلی کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سب ہیڈنگ، راجہ محمد ریاست۔ میں یونین کونسل چوائے خالصہ کا ناظم ہوں۔ مارچ 1947 میں ہمارے گاؤں میں ہندوؤں اور سکھوں کی آبادی مسلمانوں سے زیادہ تھی۔
البتہ ارد گرد کے دیہات میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ مسلمانوں اور سکھوں، ہندوؤں کے محلے الگ الگ تھے۔ اس کے باوجود ان کے درمیان کوئی عداوت یا رنجش نہ تھی۔ تینوں مذاہب کے بزرگوں کا سب لوگ احترام کرتے تھے اور ان کے مشوروں اور رہنمائی پر عمل کرتے تھے۔ قصبے میں 3 یا 4 مندر گردوارے تھے اور اتنی ہی مساجد تھیں۔ قصبے کی آبادی 3 سے 4 ہزار افراد پر مشتمل تھی۔ خوشی یا غمی کے مواقع پر سب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ہاں، ہندو یا سکھ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مسلمان غریب تھے۔ شادی یا دیگر تقریبات پر شاہانہ اخراجات کرنے کی وجہ سے مسلمان اکثر ہندوؤں یا سکھوں کے مقروض رہتے تھے، جو اس رقم پر کافی سود مرکب وصول کرتے تھے۔ اس طرح غیر مسلموں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دیں۔ یونینسٹ پارٹی کے وزیر سر چھوٹو رام نے زرعی اصلاحات نافذ کیں، جس سے ساہوکاری کے نتیجے میں زمینوں پر قبضے کا سلسلہ رک گیا۔ لیکن ہندوؤں اور سکھوں نے اس کے بعد مسلمانوں کو فرنٹ مین کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تقسیم کے بعد ہمیں رہن شدہ ہماری زمینیں واپس نہیں کی گئیں، بلکہ کشمیر اور مشرقی پنجاب سے آنے والے مہاجرین کو دے دی گئیں۔ 6 یا 7 مارچ کو مسلمانوں کے پہلے جتھے نے حملہ کر دیا۔ کچھ ہندو اور سکھ مارے گئے، تاہم حملہ آوروں کا اصل مقصد دکانیں لوٹنا تھا۔ اس صورتحال میں تمام بڑے مرکزی مسجد میں جمع ہوئے اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ گاؤں کے مکین ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ البتہ 12 یا 13 مارچ کو مسلمانوں کا ایک اور جتھا آیا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہم پر غالب آ گئے۔ غیر مسلموں کو پیشکش کی گئی کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر موت کے لیے تیار رہیں۔ بالخصوص سکھوں نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا۔ 2 سکھ بھائیوں جو اپنی کمیونٹی کے ممتاز افراد تھے نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مار کر آگ میں پھینکنا شروع کر دیا۔ ایک بھائی کا نام غالباً بلونت سنگھ تھا۔ آخر میں دونوں بھائی بھی مارے گئے، لیکن بلونت سنگھ کا ایک بیٹا بچ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ 150 سکھ حملے میں مارے گئے تھے۔ مجھے آج بھی سرکٹی لاشوں کا منظر یاد ہے۔ میں، میرے والد اور دادا اور کچھ دیگر لوگ گاؤں کے مرکز میں صورتحال کا مشاہدہ کرنے گئے۔ ایک گھر میں ہمیں سکھ ٹیچر کی کٹی پھٹی لاش نظر آئی۔ شاید اس کا نام رنجیت سنگھ تھا۔ کئی اور لاشیں بھی نظر آئیں۔ میرے دادا جو ذیلدار تھے اور میرے چچا لڑائی والی جگہ پر گئے اور اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن گورکھا فوجیوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے میرے دادا کا ہاتھ اڑ گیا، جبکہ چچا ہلاک ہو گئے۔ ہندوؤں کا جانی نقصان نسبتاً کم ہوا، صرف 10 ہندو موت کا شکار ہوئے۔ 200 یا زائد ہندو قریبی گاؤں موہرا ہیرا میں منتقل ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی، البتہ جب فوج آئی تو وہ وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دیگر کو مسلمانوں نے بچا لیا۔ ان تمام غیر مسلموں سے بدسلوکی کے واقعے میں میرے لیے سب سے افسوسناک میرے پیارے استاد ماسٹر ٹھاکر داس پوری سے شرمناک سلوک کا واقعہ تھا۔ حملہ آوروں نے انہیں زمین پر لٹا کر ٹھڈے مارے، البتہ ماسٹر شیر زمان نے انہیں بچا لیا۔ ماسٹر ٹھاکر داس پوری بہت شفیق اور نیک انسان تھے۔ شاید ہی کوئی مسلمان طالب علم ہوگا جس کی انہوں نے مدد نہیں کی ہوگی۔ میں اب بھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ بحفاظت ہندوستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس موقع پر راجہ محمد ریاست کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہنے لگی۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولا، بعد ازاں میں استاد بھرتی ہو گیا
اور اسی اسکول میں 25 سال تک پڑھاتا رہا۔ تھوڑے عرصے بعد کچھ ہندوؤں اور سکھوں نے چوائے خالصہ کا دورہ کیا۔ کچھ میرے والد کو خط لکھتے رہتے تھے۔ ایک ہندو ڈاکٹر جو 1947 میں چھوٹا بچہ تھا، کچھ سال پہلے میرے والد سے ملنے آیا۔ میں بھی اس سے ملا۔ وہ چوائے خالصہ ریفیوجی ایسوسی ایشن دہلی کا صدر تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے بزرگ اکثر اپنے وطن کو یاد کرتے اور پرانے دور کی یادوں میں کھوئے رہتے تھے۔ احمد سلیم اور میں نے چک بیلی خان، جو مسلمان راجپوتوں کا گاؤں ہے، کا 11 دسمبر 2004 کو دورہ کیا۔ 2 روز بعد ہم ضلع اٹک کے گاؤں پڑیال بھی گئے۔ سب ہیڈنگ امیر خان۔ چوائے خالصہ میں مارچ 1947 میں مسلمان اور سکھ ایک ہی تعداد میں تھے۔ مسلمان کاشتکار تھے۔ چک بیلی خان کے کچھ ہندو سنار بھی تھے۔ کچھ سکھ بھی کاشتکار تھے، لیکن اکثریت تاجر پیشہ یا ساہوکار تھی۔ زیادہ تر دکانیں سکھوں کی ملکیت تھیں۔ ان کی دکانیں بہت بڑی تھیں۔ مسلمانوں کی زمین سکھوں کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ کاشتکاروں کے اخراجات ہمیشہ ان کی آمدن سے زیادہ ہوتے تھے، جبکہ سکھ خرچ کے معاملے میں کافی سمجھدار تھے۔ جتنا بڑا مسلمان زمیندار تھا، اتنا ہی وہ سکھ ساہوکار کا مقروض تھا۔ میرے والد کی 8 کنال زمین سکھوں کے پاس رہن تھی، لیکن سر چھوٹو رام نے جو زرعی اصلاحات متعارف کرائی تھیں، اس کے تحت گروی رکھی گئی زمین ایک مخصوص وقت کے بعد اصل مالک کو واپس کرنا ضروری تھی۔ ہمارے گاؤں کے ہندو غریب لوگ تھے۔ تمام سیٹھ سکھ ہی تھے۔ ہماری ان سے کوئی پرخاش نہیں تھی، بلکہ ہمارے اور ان کے درمیان خیر سگالی اور دوستی کے جذبات پائے جاتے تھے۔ سکھوں کے قبضے میں مسلمانوں کی زمینیں رہن تھیں۔ وہ مسلمانوں کا کافی خیال کرتے تھے تاکہ ان کے دل میں نفرت انگیز خیالات پیدا نہ ہوں۔ مذہبی اختلافات کی بنا پر ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کو بغیر پکائی اشیاء بھجوا دیتے تھے۔ ہندو اور سکھ ایک کنویں سے پانی بھرتے تھے، جبکہ مسلمان دوسرے کنویں سے پانی لیتے تھے۔ گاؤں میں صرف 2 کنویں تھے۔ ہم نے اس بات کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ زیادہ تر لوگ، حتیٰ کہ چند سکھ اور ہندو بھی، فوج میں ملازم تھے۔ میں فوج کے شعبہ وائرلیس میں ملازم تھا۔ ہماری یونٹ میں ہندو، سکھ اور مسلمان سب لوگ تھے۔ گڑبڑ کا آغاز افواہوں سے ہوا۔ آج تک مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ آخر کس نے یہ افواہیں پھیلائی تھی۔ افواہ یہ تھی کہ کسی جگہ پر سکھ جمع ہو رہے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جب یہ افواہیں ہم تک پہنچی تو مسلمانوں نے سکھوں اور ہندوؤں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ کچھ مسلمانوں نے انہیں تحفظ بھی فراہم کیا۔ مرد چلے گئے، جبکہ ان کی عورتیں قابل اعتماد خاندانوں کے پاس پیچھے چھوڑ دی گئیں۔ جب پاکستان بن گیا تو وہ پاکستانی اور بھارتی فوجیوں کے ساتھ واپس آ گئے اور اپنی عورتیں ساتھ لے گئے۔ ان عورتوں سے کوئی زیادتی نہیں کی گئی، نہ کسی کو قتل کیا گیا۔ میرے والد چودھری بیلی خان، ان کے بھائی چودھری محبوب خان اور علی صفدر، جس کے حوالے سے ہم اس گاؤں میں گئے تھے، کہ والد نے کئی ہندوؤں اور سکھوں کو بچایا تھا۔ انہوں نے کسی غیر مسلم کے گھر کو بھی ہاتھ نہ لگانے دیا۔ البتہ رات کو سکھوں کی چند دکانیں ضرور لوٹ لی گئیں۔ سب ہیڈنگ حاجی محمد حنیف۔ میں ان دنوں 4تھی کلاس میں تھا۔ میں اپنے چچا کے ساتھ فتح جنگ ضلع اٹک اسکالرشپ کے امتحان میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ امتحان کے بعد ہم 1 سپہر کو راولپنڈی پہنچے۔ یہ یقیناً مارچ کے اوائل کے ایام تھے۔
ان دنوں صرف ایک بس لیاقت باغ سے دوپہر کو ہمارے گاؤں جاتی تھی۔ گڑبڑ شروع ہوئی تو ہمارے گاؤں کے سکھ اور ہندو ایک بڑی عمارت میں جمع ہو گئے۔ لوگوں کے پاس نیزے، چھرے اور ڈنڈے تھے اور غیر مسلموں کی دکانیں لوٹی جا رہی تھیں، لیکن چک بیلی خان میں کسی کی جان نہیں لی گئی۔ البتہ فوج کے آنے سے پہلے چند دکانوں کو لوٹ لیا گیا تھا۔ سکھوں اور ہندوؤں سے کہا گیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک قطار میں کھڑے تھے، انہیں چھوٹے چھوٹے گروپوں میں مسجد لے جا کر کلمہ پڑھوایا گیا۔ ان کے بال اور داڑیاں منڈوا دی گئیں۔ جب فوج آئی تو یہ لوگ چلے گئے۔ تمام مسئلہ افواہوں کا نتیجہ تھا۔ علاقے میں مسلم لیگ بھی موجود تھی۔ شاید افواہیں اس کے کارکنوں نے اڑائی تھیں۔ یہاں ایک ہی گاؤں کے دو بیانات میں مختلف تفصیل سامنے آئی ہے۔ البتہ دونوں نے یہ بات کہی کہ چک بیلی خان میں 1947 میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ سب ہیڈنگ: حاجی محمد شریف۔ پڑیال میں فسادات صرف اس وقت شروع ہوئے جب ہم نے سنا کہ مشرقی پنجاب میں ہزاروں مسلمانوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ غالباً حاجی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ شاید 1946 میں بہار میں ہونے والے فسادات کا ذکر کر رہے ہیں۔ بابو کرم سنگھ ہمارے استاد تھے۔ گاؤں میں صرف وہی واحد شخص تھے جو انگریزی پڑھ سکتے تھے۔ وہ ایک عظیم انسان تھے۔ ایک دن رمضان میں ایک شخص بہادر خان نے ان سے پوچھا، کیا آپ پانی یا کچھ اور پینا پسند کریں گے؟ بابو کرم سنگھ بولے، اوئے بہادر خان، تم نے یہ کہہ کر میری بے عزتی کی ہے۔ میں نے تو رمضان میں کبھی اپنے گھر میں پانی نہیں پیا۔ گاؤں کے بڑوں نے بیٹھ کر متفقہ فیصلہ کیا کہ اگر گاؤں پر حملہ کیا گیا تو سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ قریبی دیہات کے مسلمان تلواروں اور نیزوں سے مسلح ہو کر ڈھول بجاتے ہمارے گاؤں پر حملہ کرنے آئے۔ وہ سکھوں اور ہندوؤں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ معاملات اس وقت قابو سے باہر ہوئے جب مشرقی پنجاب سے مسلمان مہاجرین آئے اور اپنے ساتھ سکھوں کے ظلم کی کہانیاں سنائیں۔ ہمارے گاؤں کے چند لوگ جو فوج میں تھے کچھ دنوں کے لیے گھر آئے۔ اس سے پہلے وہ پٹنہ اور بہار میں تعینات تھے۔ حملے کی منصوبہ بندی فضل بیگ، خان محمد اور لالا شان محمد نے کی۔ ان کے پاس دستی بم اور دیگر اسلحہ تھا۔ سکھوں نے اپنا اسلحہ گردواروں میں چھپایا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسجد کی چھت پر چڑھ کر قریب واقع گردوارے پر دستی بم پھینکیں گے۔ یہ تمام لوگ ہمارے ہی گاؤں کے تھے۔ حکومت کی ملازمت سے ریٹائرمنٹ سے پہلے میں نے کچھ عرصہ سندھ میں کام کیا، جہاں میں نے مشاہدہ کیا کہ ایسے دیہات میں جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی وہاں نچلی ذاتوں سے برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اگر ہم کسی بھیل چھوٹی ذات والے شخص کو چائے یا کچھ اور پیش کرتے تو وہ اپنے کم درجے کی وجہ سے ہچکچاہٹ محسوس کرتا۔ پاکستان بننے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں کا ذات برادری کا نظام انسانوں کی تذلیل کرتا تھا، جبکہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم دو الگ قومیں ہیں۔ مسلمانوں پر مظالم ڈھانے میں سکھوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے آباء و اجداد ہندو راجپوت تھے، اصل فرق تو عقیدے کا ہے۔ سب ہیڈنگ: فیض زمان۔ میں 1929 میں پیدا ہوا۔ میں نے تمام عمر پاکستان آرمی میں گزاری اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد پڑیال واپس آ گیا۔ جس شخص نے گردوارے میں دستی بم پھینکا وہ اکبر خان تھا، جو فوج سے بھگوڑا تھا۔ جب حملہ ہوا
تو میں بابو کرم سنگھ کی کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ اکبر خان نے کہا کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کئی دیگر افراد نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد لوگوں نے غیر مسلموں کی جائیدادیں لوٹنا شروع کر دیں۔ بابو کرم سنگھ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میرے ماموں اور بابو کرم سنگھ سگے بھائیوں جیسے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے گھر میں اکٹھے بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ کر آئیں۔ وہ لڑکیاں جوان تھیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ حملہ آور گاؤں کے ہی تھے۔ جلاؤ گھیراؤ کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہا۔ ہم نے ایک جگہ ایک لڑکی کو چھپے ہوئے دیکھا۔ ہم نے اسے کہا کہ باہر آؤ اور کلمہ پڑھ لو۔ اس نے انکار کر دیا اور خود کو آگ لگا لی۔ بابو کرم سنگھ کو بچا لیا گیا۔ ان کی بیوی اور بیٹیاں بھی بچ نکلیں۔ وہ میرے ماموں کے گھر مقیم رہے۔ کسی نے ان پر حملے کی کوشش نہ کی۔ چوتھے روز فوج آئی۔ رخصتی کے وقت بابو کرم سنگھ نے میرے ماموں سے کہا کہ میرے پاس جو رقم ہے تم رکھ لو۔ لیکن ماموں بولے میں نے تمہیں اپنا بھائی کہا ہے تو پیسے کیسے رکھ لوں؟ پھر انہوں نے یہ کہا کرم سنگھ تم مسلمان ہو جاؤ تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تاہم ماسٹر کرم سنگھ نہ مانے اور چلے گئے۔ ان کی بیوی اور 3 بیٹیاں بھی بچا لی گئیں۔ ایک سکھ پیچھے رہ گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور طویل عمر پائی۔ وہ بآواز بلند کلمہ پڑھتا تھا۔ گاؤں کے کچھ سکھ بہت امیر تھے۔ ان میں سیوا سنگھ بھی شامل تھا۔ جب اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو میرے والد نے 100 روپے کی سلامی دی۔ سکھ ہمیں تحفے میں کپڑے دیا کرتے تھے۔ 1947 میں یہاں تقریباً 300 خاندانوں کا صفایا کر دیا گیا اور صرف چند افراد زندہ بچنے میں کامیاب ہوئے۔ مسلمان غریب تھے اور انہوں نے ہر چیز لوٹ لی۔ میرے خیال میں 1000 سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ ہمارے گاؤں میں غیر مسلم اقلیت میں تھے، حالانکہ ان کے 300 خاندان تھے۔ حملے سے پہلے پیر مقیم نے پڑیال کا دورہ کیا اور اہل گاؤں سے کہا کہ مشرقی پنجاب میں سکھ اور ہندو تو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لیکن تم لوگ خاموش بیٹھے ہو۔ یقیناً اس نے گاؤں والوں کو اشتعال دلایا۔ اس کا بیٹا پیر کرم شاہ بعد ازاں پاکستان کی اسلامی نظریہ کونسل کا ممبر بنا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پڑیال میں قتل و غارت کے وقت کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ واقعات مارچ کی بجائے اگست 1947 میں پیش آئے ہوں۔ اس بات کا گمان مجھے انٹرویو کرتے ہوئے ہوا۔ سب ہیڈنگ: جہلم پناہ گزین کیمپ میں مظالم پر ایک ہندو رضاکار کے تاثرات۔ ڈاکٹر جگدیش چندر سرن جہلم میں پناہ گزین کیمپ میں رضاکار تھا۔ میں نے اس سے پہلے 24 اکتوبر 1999 میں اس وقت انٹرویو کیا تھا جب میں پنجاب کی تقسیم سے متعلق زبانی تفصیلات جمع کر رہا تھا۔ جہلم کیمپ راولپنڈی ڈویژن کے متاثرین کی دیکھ بھال کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا مارچ 1947 میں میرا قیام لاہور میں تھا۔ میں 2 دیگر ڈاکٹروں کے ساتھ جہلم شہر سے باہر کیمپ میں گیا جہاں فسادات سے متاثرہ افراد جمع تھے۔ یہ ایک قابل رحم جگہ تھی۔ میں نے کئی معذور اور لاچار افراد کو دیکھا۔ کئی افراد کا نہایت بربریت کے ساتھ مسئلہ کیا گیا تھا۔ اگرچہ میں ایک پیتھولوجسٹ ہوں، پھر بھی میں ان کی حالت دیکھ کر لرز گیا۔ حملہ آوروں نے خواتین کی چھاتیاں کاٹ ڈالیں اور انہیں کئی بار زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ مردوں کے ساتھ بھی توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ کچھ بچوں حتیٰ کہ شیر خوار بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور ان کی لاشیں نیزوں پر اچھالی گئیں۔
محض چند خوش قسمت ہی زندہ رہے۔ جب میں نے بچنے والے افراد سے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ حملہ آوروں کو یو پی اور بہار سے آنے والے متاثرین نے بھڑکایا۔ مسلمان فوجی جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران مختلف محاذوں پر کام کیا تھا نے بظاہر اس جلاؤ گھیراؤ کی منصوبہ بندی کی۔